الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھا تھا کہ آپ کی زندگی کیا تھی۔ ہم آج کے سبق میں مسلمانوں کے ایک اور خلیفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر اور بادشاہ بنے، ان میں ایک امیر معاویہ ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اسلام کی ان جلیل القدر شخصیات میں سے ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی۔ عبداللہ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی خدمت کی، حق و باطل کے درمیان فرق قائم کیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ کا نام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہے، کنیت آپ کی ابو خبیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اشتہاری اس طرح ہے کہ آپ کے والد زبیر ابن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ففیزاد بھائی اور ہم زلف تھے، یعنی ساڑو تھے۔ آپ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، گویا کہ آپ کے نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ کی دادی حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے سے 20 مہینے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد کہ آپ کے پیدا ہونے سے مہاجرین میں غیر معمولی طور پر بہت خوشیاں منائی گئی، کیونکہ یہود نے جب دیکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کی کوئی اولاد مدینہ میں پیدا نہیں ہوئی تو انہوں نے مشورہ کر دیا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مہاجرین کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوگی۔ اس لیے آپ کے پیدا ہونے سے جس طرح مسلمانوں کو خوشی ہوئی، اسی طرح یہودیوں کو رنج و ملال اور ذلت و ندامت حاصل ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد ہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر آپ کو چٹائی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روزے بہت رکھتے اور نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے، کبھی ساری رات قیام میں، کبھی ساری رات رکوع میں، کبھی ساری رات سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ صلہ رحمی کا آپ کو بہت خیال تھا۔ آپ بہت بڑے بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے۔ آپ کی شہ سواری قریش میں ضرب المثل اور موجب افتخار تھی۔ آپ نہایت مستقل مزاج اور مصائب کے وقت قائم رہنے والے شخص تھے۔ آپ نہایت خوش تقریر اور جہیر الصوت تھے۔ آپ کی آواز پہاڑوں سے جا کر ٹکرایا کرتی تھی۔ حضرت عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے پاس 100 غلام تھے، جن میں سے ہر ایک کی زبان جدا تھی، علیحدہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اسی کی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ انہی کا قول ہے کہ جب میں عبداللہ بن زبیر کو کوئی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تو خیال کرتا تھا کہ ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا یاد نہ آتی ہوگی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قرآن و حدیث سے گہرا تعلق تھا۔ آپ نے اپنے والدین اور دیگر صحابہ سے علم حاصل کیا تھا اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ ان کا حفظ قرآن اور علم حدیث میں نمایاں مقام تھا اور ان کی شخصیت میں دیانت، امانت اور تقوی کی اعلیٰ مثالیں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی مکہ میں اپنی خلافت قائم کی۔ ان کی حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی تھی، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن تک اسلام کے اصولوں کی حفاظت کی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی تھی۔ یہ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد امت میں کوئی انتشار اور کوئی فساد نہ ہو اور سب ایک پرچم کے تلے آ جائے۔ لیکن یہ ہوا کہ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یزید نے ولید بن عتبہ کے پاس جو خط بھیجا تھا کہ حسین سے بیعت لو، تو حضرت حسین نے ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس نہیں آتے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور ایک رات کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے مشہور راستے کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید نے، جو یزید کی جانب سے حاکم تھے، 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر کہیں آپ کو نہ پایا اور شام کو مدینہ واپس آئے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید پر بیعت نہیں کی۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے، جو شرفائے مکہ میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مدینہ کے 2000 آدمیوں نے، جو شرفاء اور عمائدین میں شمار ہوتے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، جو مکہ میں بھی موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا ان کے اہل خاندان سے بیعت لینا چاہی۔ اسی طرح جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے آئے تو ان سے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں مصروف عبادت رہ کر بسر کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن زبیر اکثر ملتے تھے اور مشورہ کرتے رہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو۔ اس وقت تک امن و امان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائے، لیکن کوفہ والے سیدنا امیر معاویہ ہی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ چلے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کی ان خفیہ کارروائیوں اور ریشے دوانیوں سے امیر معاویہ بھی واقف تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کی عادات کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہونے سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے، وفات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ تم کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے فریب میں آ گئے کہ جس کے سلسلے میں کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فریب دیا اور کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ کے حاکم رہے اور اپنی خلافت کا جال بچھایا اور اپنی خلافت کو سنبھالا تو یزید کی فوج مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ شام تک لڑائی جاری رہی، کوئی فیصلہ اور شکست و فتح کا نہ ہوا۔ یہ لڑائی 27 محرم سن ہجری 64 کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اور پتھر برسانا 3 ربیع الاول تک جاری رہی، یعنی تقریباً 1 مہینے سے زائد جاری رہی۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا کر جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ 2 منجنیق رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھے۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی، لیکن اس دوران اچانک یزید کی وفات ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی فوج کو کہا کہ
بدبختو تم اب کیوں لڑ رہے ہو، تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ لیکن فوج کے امیر حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا۔ لیکن تیسرے دن جب اس کے بعد اس کا ثبوت پہنچا اور یہ بات صحیح نکلی تو اس نے فوراً محاصرہ اٹھا لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پھیلی اور ملک شام وغیرہ اور عراق وغیرہ کے بہت سے علاقے آپ کی ماتحتی میں آ گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی سے قائم تھی۔ انہوں نے یزید کے زمانے حکومت میں مکہ پر کبھی یزید کی حکومت قائم نہیں ہونے دی۔ یزید کے مرنے پر انہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام کے بعد مقامات کے سوا تمام عالم اسلام پر وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اس زمانے میں ان کو ملک شام کی اس حالت کا جو ان کے موافق پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا اور بنی امیہ کی طاقت و قبولیت کا جو امیر معاویہ کے زمانے سے شام میں ان کو حاصل تھی اندازہ کرنے میں غلطی کھا گئے۔ اگر آپ کو ملک شام کی صحیح اندازہ ہو جاتا تو ضرور ملک شام کا ایک سفر کرتے اور یہ سفر ایسا ہی مفید ثابت ہوتا جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سفر شام عالم اسلام کے لیے مفید ثابت ہوا۔ اس کے بعد مروان کی خلافت بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی واپسی ہرگز ظہور میں نہ آتی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ملک شام کی حالات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور ملک شام نہ جا سکے، جس کی بنا پر ملک شام میں دوبارہ خلافت بنو امیہ آ گئی اور مروان ابن حکم یہ وہاں کا والی بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ ملک شام کا والی بنا اور اس نے دوبارہ اپنی خلافت کے زمانے کو اپنے خلافت کے علاقے کو بڑھانا شروع کیا اور یہاں تک کہ اس نے حجاج بن یوسف کو مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حجاج 3000 آدمی کو لے کر نکلا اور وہ طائف پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں سے وہ اپنے سواروں کو عرفہ کی طرف روزانہ روانہ کرتا اور عبداللہ بن زبیر کے سواروں سے لڑ بھیڑ کر واپس آتے۔ کئی بہنیں اسی حالت میں گزر گئے۔ حجاج نے عبد الملک کو لکھا کہ میری امداد کے لیے کچھ فوج بھیجی جائے، نیز مجھ کو اجازت دی جائے کہ آگے بڑھ کر مکہ کا محاصرہ کر لو۔ عبد الملک نے حجاج کی درخواست کو منظور کر کے 5000 آدمی اس کی امداد کے لیے روانہ کر دیے۔ پھر حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ حج کے زمانے میں بھی جنگ شروع تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر نے حجاج کو حج کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن اس سال حجاج کی بدمعاشیوں کی بنا پر حاجی پوری طرح صحیح طریقے سے حج کے ارکان پورے کر نہ سکے تھے اور حج کے دنوں بھی حجاج نے پتھر برسانا بند نہ کیا اور اس لیے خانہ کعبہ کا طواف بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے ارد گرد آ کر گرتے تھے، لیکن ان کی توجہ اللہ اور نماز سے خشوع و خضوع میں رتی برابر فرق نہیں آتا تھا۔ یہ محاصرہ اسی شدت سے برابر جاری رہا۔ مکہ معظمہ میں باہر سے کسی قسم کی امداد و سامان رسد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنا گھوڑا دبا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کے پاس غلہ اور کھجور کا ایک ذخیرہ موجود تھا اور اس ذخیرے میں سے صرف اس قدر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے جس سے حیات باقی رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیر تک محاصرین کے مقابلے پر قائم رہ سکیں۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر اپنی ماں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف کچھ آدمی باقی ہے، میرا ساتھ دینے پر بظاہر اب تک آمادہ ہے۔ لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کے دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا کہ حسین بن علی کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے تو بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور جو کچھ مانگو ہم دینے کو تیار ہے، بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اگر تم حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں برابر مسرور ہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ پر گامزن رہ کر شہادت حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تم ہی نالائق آدمی ہو، تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ہمراہیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔
میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو، موت اپنے وقت پر ضرور آ جائیں گی، تم مردوں کی طرح جینا، مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھ کو مسئلہ کریں گے اور سلیب پر لٹکائیں گے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، بکری جب ذبح کر ڈالی گئی تو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کھال کھینچی جاتی؟ تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے ساتھ کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ماں کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا، میری بھی یہی رائے تھی جو اپنی رائے آپ نے ظاہر فرمائی، مجھ کو دنیا کی خواہش اور حکومت کی تمنا بالکل نہ تھی، میں نے اس کام کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اور ممنوعات سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا تھا اور آپ کی باتوں نے میری وصیت کو بہت کچھ بڑھا دیا۔ اماں جان، میں آج ضرور مارا جاؤں گا تو تم زیادہ مغموم نہ ہونا، تم مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ میں نے کبھی ناجائز کام کا قصد نہیں کیا، نہ کسی سے بدعہدی کی، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ ظالم کا معاون بنا مددگار بنا، نہ ظالم کا مددگار بنا، حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ الہی میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہی بلکہ صرف اس لیے کہ میری ماں کو تسکین خاطر حاصل ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بولی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے، تم اللہ کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرو۔ بیٹے کو رخصت کرتے وقت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے گلے سے لگایا تو زیرہ پر ہاتھ پڑا، پوچھا، تم نے یہ زیرہ کس ارادے سے پہن رکھی ہے؟ کہا کہ صرف اطمینان و مضبوطی کی غرض سے۔ تو اسماء نے کہا کہ اس کو اتار دو اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے دشمن سے لڑو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے وہی زیرہ اتار کر پھینک دی اور قمیص پہن کر قمیص کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھ لیے، دونوں آستینیں چڑھائی اور گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھی سے کہا کہ اے آل زبیر، تم تلوار کی جھنکار سے خوفزدہ نہ ہونا، کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بمقابلے کے اس تکلیف کے جو زخم پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تلواریں تول لو، جس طرح اپنے چہرے کو بچاتے ہو اسی طرح ان کو بھی ناحق خون سے بچانا۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لو کہ تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جائے، ہر شخص اپنے مقابل پر حملہ آور ہو، تم مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، اگر میری لاش ہی ہو تو میں سب سے آگے دشمنوں سے لڑتا ملوں گا۔ یہ کہہ کر شامیوں پر ایک سخت حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے چیرتے لوگوں کو مارتے گراتے ہوئے شامیوں کی حجاج بن یوسف کی پچھلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح حجاج کے لشکر کے سمندر میں تیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ حجاج ہر چند لوگوں کو ترغیب دیتا رہا مگر کوئی شخص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابل ہونے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لے کر عبداللہ بن زبیر کے علمبردار کو گھیر لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے فوراً حملہ کر کے اپنے علمبردار کو، اپنے جھنڈا اٹھانے والے کو دشمن کے نرغے سے نکالا اور دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور باب بنو شیبہ پر عبداللہ بن زبیر کا علمبردار مارا گیا اور مسجد حرام کے تمام دروازوں پر حجاج کی فوج تھی۔ مکہ معظمہ بھی انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف حملہ کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے لگے۔ باب صفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اور حجاج کی فوج کو ہٹاتے ہوئے دور تر لے گئے اور صفا پہاڑی کے اوپر ایک شخص نے تیر مارا، پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ اسی حالت میں برابر لڑتے رہے، غرض آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صبح سے ظہر تک حجاج کی فوج کو قتل کرنے میں وہ چابک دستی اور حیرت انگیز شجاعت دکھائی کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ آخر ایک ایک کر کے تمام ہمراہی کام آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پر دشمنوں نے چار طرف سے پتھر اور تیروں کی بارش شروع کر دی، حالانکہ نیزے اور تلواریں اس سے پہلے اپنی کاٹ دکھا چکے تھے۔ ہجرت کے 73 سال جمادی الثانی کے 3 تاریخ کو
یہ دنیا کا عظیم الشان بہادر متقی انسان شہید ہوا۔ بہادری اور شجاعت، زہد و عبادت اور ہمت و شرافت کے سوا کوئی انسان اس میدان میں ان کی لاش پر کبھی افسوس مننے والا نہ تھا۔ لشکر شام نے، حجاج کی فوج نے اس مردہ شیر ببر کا سر کاٹنے میں بڑی عجلت اور چابک دستی سے کام لیا۔ حجاج کے سامنے لے گئے تو اسی وقت اس نے خوش ہوا اور خوشیاں منائی اور مقام جیحون پر لٹکا دیا۔ آپ کے بدن کو مقام جیحون پر لٹکا دیا گیا اور سر عبد الملک کے پاس بھیجا گیا۔ آپ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر نے لاش کی دفن کرنے کی اجازت چاہی، مگر ان کو حجاج نے اس کی اجازت نہ دی۔ عبد الملک کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حجاج کو ملامت کی اور لاش کو دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب پہلی مرتبہ یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا جس میں کعب عبداللہ کو نقصان پہنچا تھا تو عبداللہ بن زبیر نے اسے ازسر نو تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف کے ساتھ جنگ کے وقت کعب عبداللہ میں پتھر جمع ہو گئے تھے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر کعبے کو دوسرے نئے طریقے سے بنایا، اور اس طریقے پر حجاج کے بنائے ہوئے طریقے پر کعبۃ اللہ آج بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا بھی خاتمہ کیا۔ ان کی اصلاحات میں عدل و انصاف کے اصولوں کی پاسداری اور مظلوموں کو انصاف کی فراہمی شامل تھی۔ انہوں نے معاشرے کو اخلاقی دینی اصولوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی کا سب سے قابل قدر پہلو ان کے سبب استقامت تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا تو عبداللہ بن زبیر نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور آخر وقت تک اسلامی اصولوں پر قائم رہے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے ہمیں حق و باطل کے فرق اور صبر و استقلال کا درس ملتا ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید اس بات کا مستحق نہ تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو یزید سے زیادہ حکومت و قابلیت رکھتے تھے۔ انہی میں ایک عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ یزید کی عملی زندگی بہت ہی قابل اعتراض تھی اور اسی لیے بعض حضرات نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو بہت زیادہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ یا شہنشاہ تسلیم کر لیے جاتے۔ یزید کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر خلافت کے مدعی ہو کر خلافت کے دعوے دار ہو کر کھڑے ہوتے تو نہ صرف تمام دوسرے طبقات اہل اسلام ان کے شریک ہوتے، بلکہ خود بنی امیہ جو امیر معاویہ اور یزید کے خاندان والے تھے میں سے بھی ایک بڑی جماعت ان کی حمایت میں سرگرم نظر آتی، مگر انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے خود خلافت کے حصول کی بہت کوشش کی، مگر ان کو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا۔ مکہ و مدینہ کے لوگوں کا مشورہ انہوں نے قبول نہیں کیا اور اہل حجاز ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اب ان کے بعد عبداللہ بن زبیر سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو مستحق خلافت ہو۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے صحیح خلافت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے ان کو خلیفہ تسلیم کیا، اور جہاں جہاں لوگوں کو آزادی حاصل تھی کسی نے بھی ان کی خلافت سے انکار نہیں کیا۔ ہاں، بنو امیہ جو خلافت کے معاملے میں ان کے رقیب تھے، ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور شام و فلسطین و مصر وغیرہ میں جبر و قہر کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت دوبارہ قائم کی، اور پھر اسی جبر و قہر کے ساتھ وہ تمام عالم اسلام پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ عبداللہ بن زبیر دین کی خلافت کے بالمقابل مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان کی حکومت کو باغیوں کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ پس عبد الملک بن مروان کی حکومت کا وہ زمانہ جو عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ حکومت اور جائز خلافت سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر کو اپنے عہد حکومت میں کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ لڑائیوں اور چڑھائیوں کی فکر سے مطمئن ہو بیٹھے، اس لیے اگر ان کے زمانے حکومت میں جدید فتوحات اور اندرونی اصلاحیں ہم کو نظر نہ آئے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں۔ بہت بڑے سپہ سالار اور جنگی شہ سوار تھے اور ساتھ ہی بڑے مدبر تھے۔
اور حکمراں تھے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ ان کے حریفوں کی تدبیریں ان کے خلاف کامیاب ثابت ہوئی اور ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ان کی زندگی کا عملی نمونہ زہد و عبادت کے اعتبار سے بہت ہی قابل تعریف تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی زندگی ہمیں دیانت، حق پرستی اور استقامت کی مثال فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں ان کی شخصیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونے میں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر بسر کرنے کا کیا مفہوم ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں علمی، عملی اور روحانی پہلو کو سمجھنے میں رہنمائی ملتی ہے۔